بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني الإسلام على الخمس قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اور واجب الاحترام دوست بزرگ عزیز ہو، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تمہارا وزن برداشت نہیں کر پائے، بولے اب یہاں کے منصب والے کو فکر عالمی ہو جاتی ہے تو وہ عالم میں آتے ہیں. خیر، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جس چیز کا علم اللہ کو ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں. وہ پاک ہے وہ ذات جس نے علم کی صلاحیت کی وجہ سے، علم کی توفیق کی وجہ سے اور آپ کی اور میری طلب کی وجہ سے کچھ مذاکرے کرنے کی توفیق عطا کی، کیونکہ علم تو سارا کا سارا وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ رب العزت جس کو علم کی توفیق سے سرفرازی کر دیتے ہیں وہ سرفراز ہو جاتا ہے، جس کو سننے کی توفیق دیتے ہیں وہ سنتا ہے، جس کو عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں وہ عمل کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو اس معاملے میں خالص کریں کہ کہنے والا اور سننے والا سب محتاج ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا جائے اور سنا جائے اس پر مکمل عمل کی توفیق عطا کرے. میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فضائل اعمال کے حصہ فضائل رمضان کے باب شب قدر کے اندر نقل کیا. 1000 مہینے کی کیلکولیشن جب اس رات کے مقابل کی تو وہ تقریباً 82 ایئرز بن گئی، 82 سال. کچھ روایت اور نقل کے میں 84 سال، 83 سال. میں موٹی بات کرنے کا عادی ہوں، عرفی بات کرنے کا عادی ہوں، عالمانہ خطاب مجھ سے نہیں ہوتا، تو موٹی بات میں ہم 80 سال پکڑ کے چلتے ہیں. آپ اپنے دماغ میں 80 سال قید کیجیے کہ یہ رات 80 سال سے افضل ہے. اب سوچئے اس بات کو کہ آپ نے اب تک اپنی رمضان، اپنی زندگی کے شعور کے بعد کتنے رمضان پائے؟ آپ کی عمر 40 ہو گئی، 50 ہو گئی، 20 ہے یا 25 ہے. شعور حاصل کرنے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی میں کتنے رمضان ایسے نصیب کر دیے جس میں آپ کو عقل بھی آ گئی، شعور بھی آ گیا، سمجھ بھی آ گئی، آپ اللہ کو پہچاننے والے بھی بن گئے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو سننے والے بھی بن گئے، مسجد آنے والے، اور آپ کو یہ علم بھی ہو گیا کہ نماز فرض کر دی گئی، روزہ فرض کر دیا گیا، رمضان میں روزے اور
رمضان کے علاوہ 5 نمازیں فرض اور حج اور عمرہ، یہ شعور آپ کو آ گیا، حرام حلال کی تمیز آ گئی۔ یہ شعور آنے کے بعد کتنے رمضان ہم نے اپنی زندگی میں حاصل کیے؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے 10 کیے، کسی نے 20 کیے اور کسی نے 40 بھی کر لیے شعور آنے کے بعد۔ اور شعور آنے کے بعد اگر کسی کی زندگی میں موٹی لینگویج میں 10 رمضان بھی آ گئے، یعنی اس نے 10 شب قدر پالی ہے۔ 80 years multiply 10 is equal to 800 years۔ 80 کو جب 10 سے گڑا کیا جائے تو کتنے سال ہو گئے؟ 800 سال ہو گئے۔ اگر پچھلے گزرے ہوئے 10 رمضانوں کے اندر حقیقت میں ہمیں شب قدر میسر ہو گئی اور ہم شب قدر کی برکت لینے والے بن گئے، تو ہمارے ذخیرہ اعمال میں 800 سال کی عبادت کا ثواب محفوظ ہے، البتہ وہ اخلاص کے ساتھ شرط ہے۔ لیکن شولہ پور کے اندر جو مزاج چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ 27 کو شب ہوتی ہے، 27 اور جو ذرا تھوڑا علماء سے قریب ہیں، جو ذرا تبلیغ کی جانکاری میں لگ گئے، ان کے دماغوں میں خرافات یہ بٹھا دی گئی کہ 27 تو نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہاں ان راتوں کا تعین تو نبی سے اٹھا لیا گیا ہے، لیکن تمام راتوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ یہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ، جو عام ہے ان کو 27 سے مطلب ہے۔ اچھا یہ بات سمجھ لیں عام کے لیے نہیں ہو رہی ہے، میرا مزاج تو یہ ہے کہ میں عام پھرتا ہوں، عام لوگوں میں رہتا ہوں اور عام لوگوں کی باتیں کرتا ہوں۔ جو بالکل عام نچلا طبقہ ہے جس کا مذہب سے کوئی مطلب نہیں، رمضان کے مذہب سے کوئی مطلب نہیں، صرف 27 سے مطلب ہے، تو وہ شب قدر کس کو سمجھ رہا ہے؟ 27 کو سمجھ رہا ہے۔ اور جو عام اور مجھ جیسا طبقہ ہے تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ 27 کو تعین نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، اس کی مائنڈ کریٹیوٹی یہ ہے، وہ امیجن یہ کر رہا ہے کہ کہاں پر ہوتے، جس میں 21 23 25 27 29، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ امام شافعی کا اگر قول لیں، جس کو حضرت شیخ نے نقل کیا ہے کئی بزرگوں کے حوالے سے، جس میں مشہور قول امام شافعی کا، ان کے نزدیک تو 22 24 26 28 اور 30 بنتی ہے۔ اللہ کے نبی کی اگر حدیث کو جمع کیا جائے اور تمام حدیثوں کو شب قدر کے حساب سے بیٹھ کر جوڑا جائے تو کسی روایت میں 27، کسی روایت میں 29، کسی روایت میں 26، کسی روایت میں 25، کسی روایت میں 21، کسی روایت میں 14 رمضان، کسی روایت میں 9 رمضان مل جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں شب قدر منانا مقصد نہیں ہے، شب قدر تلاش کرنا مقصد ہے۔ شب قدر حاصل کرنا مقصد ہے، اور حاصل جب ہوگی جب تلاش کیا جائے گا۔ یہ مائنڈ سیٹ غلط مائنڈ سیٹ ہے کہ 27 یا آخری عشرے 21 23، اور تمام روایتوں پہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں آخر عشرے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیوں معلوم ہوتی ہے؟ کہ اللہ کا وہ لاڈلا رسول، وہ محبوب رسول کہ جس کے صدقے میں کائنات کو سنوارا گیا، سجایا گیا، بنایا گیا، وہ محبوب رسول جس کے صدقے میں آدم کو اس سرزمین پر اتارا گیا، نوح کو نبی بنا کر بھیجا، آدم کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، یونس کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، ہارون کو بھیجا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا، اور ادریس کو، ذوالکفل کو، اور دانیال کو بھیجا۔ یہ تمام نبوت کے سلسلے چلتے رہے کہ آخر میں محمد رسول اللہ جو سید الانبیاء تھا، سردار الانبیاء تھا، امام الانبیاء تھا، وہ اس سرزمین پر آنا تھا جس کے صدقے میں یہ تمام کائنات کا روٹین چلایا گیا۔ اس محبوب کی وہ عزت، وہ عفت اور اس کی محبوبیت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے تو وہ درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور وہ درجہ اس طریقے سے اپنی تعلیمات کو امت میں منتقل کر رہا ہے کہ دیکھو رمضان کے اندر ایک رات آئی ہے، مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اس رات کے اندر. وما ادراک ما لیلۃ القدر اے نبی جی آپ نہیں جانتے کہ یہ رات کیسی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی تلاش کیجئے اس کو حاصل کیجئے. تو وہ اپنی تعلیمات میں امت کو سکھاتا ہے کہ ہمیں رمضان کے اندر تلاش کرنی ہے. اور رمضان کے اندر آپ بشر ہیں انسان ہیں تقاضے آپ کے ساتھ بزنس آپ کے ساتھ مسائل آپ کے ساتھ بیوی بچوں کے حقوق آپ کے ساتھ کمانا کھانا آپ کے ساتھ. تو وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے انا بشر مثلکم کہہ کر کے کہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ اس رمضان میں تم سے پورا وہی مہینہ اگر تلاش کرنا نہیں ہوتا تو تم آخر عشرے کے اندر اعتکاف کر کے اس معاد کو تلاش کرنے والے بن جاؤ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تلاش تو پورا مہینہ کرنا ہے لیکن تم بشر ہو تمہیں خاص کر دیا گیا تمہارے لیے گنجائش نکال دی گئی تو تم آخر عشرے میں تلاش کر دو. اب آپ بتائیں نبی کا پوری زندگی کا عمل سوائے فتح مکہ کو چھوڑ کے 9 ہجری فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو اللہ کے نبی نے اس سال اعتکاف نہیں کیا ہے. سوائے 9 ہجری کے فتح مکہ کو چھوڑ کر کے رمضان اللہ کے نبی کی زندگی میں روزوں کی فرضیت کے بعد آیا. لیلۃ القدر کی آیت نازل کر دی گئی. اب بتائیے اللہ کے نبی کا آخر عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف. سب سے بہترین طریقہ اعتکاف. یہ ہے شریعت. شریعت نے آخری عشرے اور آخری 10 دن کو خاص کر دیا مسجد کے لیے. شریعت نے آخری 10 دن کو تعلیمات سے روشناس کر کے کہا کہ مسجد کی 4 دیواری اختیار کر لو. اب آئیے دنیا کی طرف. میں یہی شب میری 3 دن ہو گئے تب 3 راتیں تقریباً ہو گئی. 25 کی شب ہے نا 21 کو بھی یہی بیان کیا میں نے 22 کو بھی یہی کیا اور 23 کو بھی یہی کیا اور 25 کو بھی یہی کیا. 22 کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 22 کو بھی ایک جگہ بیان تھا. تو تقریباً 3 شبوں کے اندر یہی بیان چل رہا ہے اور یہ اس لیے چل رہا ہے کہ یہ عرف کر دیا آپ کا. سمجھانا مقصد یہ ہے کہ گویا آخر عشرے میں 25 ہی لکھوا کر لائیں 21 ہی لکھوا کر لائیں 23 اور 27 ہی لکھوا کر لائیں. ہمارے مائنڈ سیٹ یہ بنا دیے گئے کہ تمہیں 21 سے مل جائے گی 23 سے مل جائے گی 25 سے مل جائے گی 29 سے مل جائے گی 22 24 26. تو اس کا کیا ہوگا بھائی؟ وہ رمضان کی راتیں نہیں ہیں وہ IPL دیکھنے کی راتیں وہ بازار گھومنے کی راتیں وہ بازار میں خرافات کرنے کی راتیں. 22 کو اہتمام کیوں نہیں ہوا صلاۃ التسبیح کا؟ 22 کو اہتمام کیوں نہیں ہوا مسجد آنے کا؟ 24 کی رات میں کیوں احساس نہیں ہوا کہ آج شب قدر ہو سکتی ہے آخر عشرۃ اللہ؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ طاق میں ہے نا. افضل ترین روایتوں سے طاق مل جاتی ہے. میں طاق کا منکر اور انکار نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا سب سے افضل عمل آخر عشرے میں شب قدر کو حاصل کرنا اور تلاش کرنے کا کیا ہے؟ اس میں آخری 10 راتوں کا اعتکاف ہے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے. ہم نے کیوں مائنڈ سیٹ کیا؟ میں آگے بڑھ کر کہوں شریعت نے 10 دن رکھے ہیں اعتکاف کے دنیا نے 10 دن رکھے ہیں بازار کے. بیجاپور بیس پر امینہ بازار کب جمتا ہے بھائی؟ کب جمتا ہے؟ آخری 10 دن. یہ ہے دنیا یہ ہے شیطانی ماحول. شریعت نے کہا 10 دن مسجد میں. بازار والے جو آباد کر رہے ہیں بازار کو آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان کا نام رام لال اور موہن لال ہے؟ ان کا نام ساجد بھائی ستار بھائی عبدالعزیز بھائی ہے. لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے خرافات اور دنیا بیٹھنے کی وجہ سے آخر میں بازار کو سجایا گیا کہ لوگ متاثر ہوں بازار میں. یہ ہے شیطان کی پٹی اور لوگ تیاری کرنے کے لیے آخری رسمت کہاں ڈالیں؟ 20 دن جو اللہ کے آگے بھوکا رہ کر کے 20 دن جو اللہ کے آگے 80 سجدے کیے 80
80 تو میں 2 دن کے ہو گئے نا، 20 دن 800 سجدے کیے، 800 سجدے کیے اللہ کے روزانہ، 40 سجدے ہو رہے ہیں، 20 دن اللہ کے آگے 800 سجدے کر لیے۔ اب ماحول بن رہا تھا کہ ہم اللہ کی طرف لپکتے، اب احساس پیدا ہو رہا تھا کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، اب اللہ رب العزت کی آخر اشرے کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی کہ اب اشرے شب قدر آئیں گی، لیکن دنیا نے اٹھا کر کے لگایا آپ کو بازار، ساری کیفیت ختم کی، رمضان ساری کیفیت ختم ہو گئی آپ کی، کہ جو آپ نے حاصل کرنے کی چیزیں تھی آخری اشرے میں اپنے ہاتھ سے گوا دی، آخری اشرے میں اپنے ہاتھ سے گوا دیا، کیونکہ آپ نے خود اپنے دماغ کے اندر یہ کریٹ کر لیا ہے کہ ہمیں صرف شب قدر آخر تک میں ملی۔ اس مائنڈ سیٹ کو بگاڑنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، اس میں مائنڈ واش کرنا ضروری ہے۔ آخر اشرہ خاص ہے شب قدر کو تلاش کرنا، ابھی صرف میں بتانا مقصد ہے، ابھی تلاش پر نہیں آیا ہوں میں، ہمارا مزاج یہ چل رہا ہے کہ ہم تلاش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بتائیے رمضان کے آج 25 دن مکمل ہونے کو ہیں، ہم نے اب تک اپنے دل کے اندر یہ کیفیت طاری کر دی ہو، یہ احساس پیدا کر لیا ہو کہ شب قدر مل جائے، شب قدر میں ہماری حصے کی عبادت لگ جائے۔ چلیے چھوڑیے بشری تقاضے پر، آخر اشرے میں آ جائیے۔ آخر اشرے میں علماء نے ہمیں گنجائش نکال کر دے دی کہ تم سے بشری تقاضا ہے، تم اعتکاف نہیں کر سکتے، تمہارے ساتھ بزنس، تمہارے ساتھ تیاریاں، تمہارے ساتھ ذمہ داریاں، تو تمہیں خاص کر دیا گیا ان 5 راتوں میں 21، 23، 25، 29۔ اب آپ دیکھیے ان 5 راتوں کے اندر دن نہیں مانگا ہے ہم سے، ذکر کیا ہے؟ لیلۃ القدری، نہار کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، دن کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ اس اللہ رب العزت کے لیے سال میں 10 راتیں مختص نہیں کر سکتے ہیں، اس اللہ رب العزت کے لیے 21، 23، 25، 27 اور 29 کا اگر کانسیپٹ پکڑتے ہیں تو 5 راتیں مکمل طور پر اللہ کے دینے کے لیے مختص نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جی رہے ہیں فارمیلٹیز کی زندگی، ہم جی رہے ہیں رسمی زندگی، ہم جی رہے ہیں فیشن کی زندگی، ہم جی رہے ہیں دکھاوے کی زندگی، ہم جی رہے ہیں سماج کے ساتھ چلنے والی زندگی، ہم جی رہے ہیں معاشرے والی زندگی، نہ کہ ہم جی رہے ہیں پرسنل زندگی۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا انی ولو آیا کہہ کر کے اپنی ذمہ داریاں جو امت پر ڈالی ہیں بحیثیت امتی کے ڈالی ہیں، بحیثیت امت نہیں ڈالی، کہ ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے نا۔ ہم نے خاص کر دیا اشاعت دین کو علماء کے لیے، ہم نے خاص کر دیا علم کو علماء کے لیے، مسئلے کو علماء کے لیے، ہم نے خاص کر دیا نماز کو امام کے لیے، ہم نے خاص کر دیا دینی مسائل کو فتوے معلوم کرنے کے لیے مفتی کے لیے، ہم نے خاص کر دیا دینی معاشرے کے اندر فیصلے کرنے کو قاضی کے لیے۔ یہ خاص اور شکلیں جو بنائی گئی یہ تو ہم نے بنائی نا، ہم بحیثیت امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلغوا انی ولو آیا کے تحت جو آتے ہیں تو ایک آیت کا علم ہے تو اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ، لیکن ہم نے رسمی زندگی جی کر کے، فیشن والی زندگی جی کر کے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے۔ سماج میں رمضان کا چاند دکھا، ہم نے یہ مائنڈ سیٹ کیا کہ اب روزانہ تراویح پڑھنی ہے، تو ہم نے تراویح شروع کر دی۔ رمضان کا چاند ختم، شوال کا دکھا، تو دماغ کا فطور یہ آ گیا کہ اب رمضان ختم ہو گیا، تراویح تو نہیں پڑھنی، نمازیں قائم کریں گے، ہم نماز پڑھتے رہیں گے، روزے رکھ لینے ہیں، روزے آ گئے، اب زکات نکالنے کا موسم آ گیا تو زکات نکالنی ہے، اب صدقوں کی کثرت دینے کا موسم آ گیا تو صدقہ دینا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو معاشرے کے ساتھ چلنا شروع کر دیا نہیں کر دیا؟ ہوتا یہ کہ ہم رمضان کا انتظار پورے سال کرتے اور رمضان کے انتظار میں رمضان کی برکت حاصل کرنے والے اعمال کی پریکٹس کرتے۔
ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورے سال رمضان کے علاوہ نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ہم رمضان کی ان راتوں کو یاد کر رہے ہوتے کہ اے اللہ آپ نے عشاء کے بعد تراویح کا حکم دیا، آپ کے رسول کی سیرت سے ہمیں تراویح کی تعلیمات ملی، لیکن اللہ رمضان نہیں ہے، ہم 40 سجدوں سے محروم ہیں، میں 2 سجدے روزانہ کر کر کے عادت ڈال رہا ہوں، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ اٹھائیے نبی کی سیرت کو، نبی رمضان کی سیرت اور رمضان کی تعلیمات کو اور رمضان کی پریکٹس کو 3 مہینے پہلے شروع کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہمیں شب قدر محسوس نہیں ہوتی بھائی، یہ کھیل آپ کے دماغوں کے مائنڈ سیٹ کا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 راتیں عبادت کر لی، ہمیں شب قدر محسوس ہوئی، ہمیں شب قدر مل گئی۔ ہم نے جبرائیل ہمارے خواب میں آ کر نہیں بتا کر گئے کہ 25 یا 27 یا 29 یا 21 کو ملی۔ جو اہتمام، جتنا اہتمام ہم نے 25 طاق راتوں میں کیا، اتنا اہتمام ہمیں 22-24 میں بھی کرنا چاہیے۔ جتنا اہتمام اور جاگنے کا اہتمام ہم نے 21 کو کیا تھا، اتنا ہی اہتمام ہمیں چاہیے تھا کہ ہم 22 کو کرتے، کیونکہ ہمارے اندر ریسرچنگ پوائنٹ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ہمارے اندر انٹرسٹڈ پوائنٹ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ہم نے مائنڈ سیٹ خاص کر کے 5 راتوں کو منتقل کر دیا، 22 اور 26 کو چھوڑ دیا۔ اس میں یہ سمجھ لیا کہ بھائی صلاۃ التسبیح طاق رات کے اندر ہے، صلاۃ الحاجت طاق رات کے اندر ہے، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کو خاص کر دیا ان 5 راتوں کے اندر، قضاء عمری کو خاص کر دیا ان 5 راتوں کے اندر۔ کیوں احساس نہیں ہو رہا کہ رمضان گزر جائے، میری زندگی کی بہت ساری قضا نمازیں ہیں، میں نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک قضا نماز پڑھنے کی عادت ڈال لوں تاکہ رمضان کی برکات تک میرے مجھ تک پہنچ جائے، مجھے عادت پڑ جائے، اور جب کیفیت آ جائے سیزن والا، جب کیفیت آ جائے مہینے والا، تو ہمیں وہ برکتیں محسوس ہو جائیں۔ ہمیں دنیا میں بھیجا عبادت کے لیے تھا، ہم نے اپنے طور پر عبادت کو قید کر دیا، ہم نے اپنے طور پر عبادت کو قید کر دیا، عبادت کو قید کر دیا 4 دیواری میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنی دکان پر جاتے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھ کر حلال روزی کماتے ہیں، کیا اس کو آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ میں عبادت سمجھا ہے؟ آپ نے فون نکالا اور نکال کر کے اپنے دوست سے بات کی اور کچھ پلان کیا، کہیں کھانا کھانے جانے کا، کہیں کسی کے ساتھ، کیا اس پلاننگ کے تحت جو محبت آپ کی دوست کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا اس محبت کو اللہ کے لیے کر کے آپ نے عبادت سمجھا؟ نہیں سمجھا ہم نے عبادت۔ عبادت نماز، روزہ، حج، زکات، قرآن کی تلاوت، صدقہ زکات کا نام نہیں ہے بھائی، عبادت اطاعت کا نام ہے۔ جس زمرے میں، جس شعبے میں رہا جائے، اس شعبے کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کی تابعداری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پوری ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ حلال کمانے کا حکم کس نے دیا؟ حلال کمانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کلوا من طیبات، کھاؤ پاک مال، طیب مال، قرۃ اعین، ہم تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کیوں قائم نہیں کیا گیا کہ میں اپنے گھر سے ڈبہ لے کر نکلا، جاب پر جا رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، بزنس کو جا رہا ہوں، فارمنگ کو جا رہا ہوں، جس شعبے میں جا رہا ہوں، میں حلال کمانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، یہ تلاش کرنا میرا عبادت ہے، میں عبادت کے زمرے میں ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ یہ مائنڈ سیٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے عبادت کو خاص کیا ہے مسجد کی 4 دیواری، عبادت کرنا ہو تو مسجد میں آ جاؤ۔ یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر سیرت کی روشنی میں امت کے حوالے کر دیے
کہ اگر آپ اپنی داڑھی بنانا چاہتے ہیں، یہ داڑھی رسول اللہ کے طریقے پر کاٹی جائے، آپ کے حکم پر کاٹی جائے تو یہ عبادت میں شامل ہوگی۔ آپ اپنی جسم کے غیر ضروری بال کاٹ رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے الطہارۃ نصف الایمان، یہ آپ عبادت کر رہے ہیں، مائنڈ سیٹ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ عبادت کا نہیں ہے۔ آپ واش روم جا رہے ہیں، دعا پڑھ کر گئے، واپس دعا پڑھ کر کے آئے، سنت کے مطابق آپ نے اپنی حاجت پوری کی ہے، اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق حاجت پوری کی ہے، تو آپ نے تبلیغ والے کہتے ہیں نا اکثر کھانا کھانے سے پہلے آداب گناتے ہیں، کھانا ہماری ضرورت، نبی کے طریقے پر کھائیں گے تو کیا بنے گا؟ کہتے نہیں کہتے تبلیغ والے 20 سال 25 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور تبلیغ کو تو 100 سال ہو گئے گا، 100 سال سے تبلیغ کہہ رہی ہے، لیکن عقل کی کھوپڑی میں اب تک نہیں بیٹھا کہ ہم عبادت کر کے آ رہے ہیں۔ صاحب اپنی سوچوں کو بدلیے، اپنے ذہنوں کو وسیع کیجیے، اپنے ذہنوں کو کھولیے، اور اپنے زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ تلاش کیجیے کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اس وقت اللہ رب العزت مجھے کیا حکم دے رہے ہیں۔ میں دوستی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تمہارا دوست تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں اس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ یہ دوستی اللہ کے لیے ہو، جو شخص اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے کسی مسلمان سے دوستی رکھتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے خندہ پیشانی سے کسی کے ساتھ گلے ملتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے کسی سے مسافر کرتا ہے، مسافر چھوٹنے سے پہلے اللہ رب العزت مغفرت کرتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ اس کو کیوں نہیں آیا جو کانسیپٹ آج مسجد میں بیٹھ کر آ، جو ڈر، جو تقوی مسجد کے اندر آ کر کے ہوتا ہے کہ ہم ناپاک مسجد میں نہ چلے جائیں، ہم سے گناہ مسجد میں نہ ہو جائے، ہم سے گالی مسجد کے اندر نہ نکل جائے، تو یہ ڈر باہر کی زندگی کے اندر کیوں نہیں آ رہا کہ یہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ میں اچھی بات کروں، کسی کو گالی نہ دوں، کسی کے لیے برا نہ سوچوں، کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھوں، یہ باہر کی زندگی کے اندر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ عبادت کو شیطان نے پٹی بڑھائی کہ تجھے عبادت کرنی ہے تو مسجد جا، اب مسجد جائے گا تو تیرے اوپر اسلامی پابندیاں آ جائیں گی، اور پابندی ہوگی تو گالی نہیں بکے گا، اب تو برا بھلا کسی کو نہیں کہے گا، اب تو ناپاک نہیں رہے گا۔ تو یہ عبادت چار دیواری کے ساتھ خاص کر دی گئی۔ اگر عبادت مومن اپنے آپ کو سمجھتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں کہ میں ہر وقت عبادت میں ہوں، میں اللہ رب العزت نے بھیجے مجھے عبادت کے لیے ہیں، تو باہر کی زندگی کو عبادت سمجھا جاتا، پھر حرام سے بچا جاتا، پھر لغو سے بچا جاتا، پھر کوتاہیوں سے بچا جاتا، پھر جھوٹ بولنے سے بچا جاتا، پھر فریب سے بچا جاتا، کسی کو دھوکہ دینے سے بچا جاتا، گالی بکنے سے بچا جاتا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس وقت میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ یہ چیز نہیں آئی، اسی لیے شب قدر کو خاص کر دیا ہم نے اپنے دماغوں میں۔ صاحب ریسرچنگ پوائنٹ لیجئے، شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس چیز سے مائنڈ فری نہ ہو جائیے، ٹینشن فری نہ ہو جائیے کہ آپ نے 5 راتیں بڑی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دم لے لیا، اجتماعی دعا کر دی، اور سحری کا انتظام اور حلال سحری کھا لی، اور پورے رمضان حلال سے افطار کر لیا، آپ کو شب قدر مل گئی۔ میرا اور آپ کا درجہ امتی کا ہے، صحابی کا نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا درجہ امتی کا ہے، تابعی کا نہیں ہے۔ آپ کو وہ روایت نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول بارہا سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے شب قدر کا تعین بتایا گیا، اللہ کے نبی باہر آئے تعین بتانے کے لیے، جب 2 مسلمانوں پہ آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، یقیناً وہ صحابی تھے۔ مسلمانوں کا ذکر ہے تو مسلمان تھے تو کون تھے؟ صحابی تھے۔ ہم ریسرچنگ نہیں کرتے، صاحب سن کے اس سے سنا اور اس سے، یقیناً وہ صحابی تھے، جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کے ذہن سے تعین اٹھا لیا گیا، بلا دیا گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں کسی پر بیکار بات نہیں مانگ رہا، کسی پر الزام نہیں لگا رہا، چونکہ میرا مزاج گہرائی میں جانے والا ہے، سرچنگ والا ہے۔ اگر ہم اس روایت کو لے کر چلیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس موقع پر اللہ کے نبی سے تعین اٹھایا گیا، بلا دیا گیا شب قدر کا، تو یہ بتائیے اس دن جو 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے ان کو شب قدر ملی؟ صحابی کا جملہ چھوڑ دیے، الزام صحابی پر نہیں ہے،
ایک عام بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. جب ان دو جھگڑوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ذہن سے تعین کو اٹھایا گیا، بلا دیا گیا، تو دو صحابی جو لڑ رہے تھے، یعنی جھگڑے کے اثرات یہ ہیں کہ نبی پر اثر یہ پڑا کہ ان کے ذہن کو، تو جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کو شب قدر مل سکتی ہے. یہ عام بات کری، میں نے صحابہ پر الزام نہیں لگایا، سمجھانے کے لیے آج کے دور میں لے لیے کہ اگر آج کسی کو وحی کے ذریعے، وحی بولے تو مطلب خواب 40واں حصہ ہے وحی کا، وہ جبرائیل نہیں آتے آج کے زمانے میں، خواب 40واں حصہ ہے. کسی کو الہام کے ذریعے، کسی کو کسی کشف کے ذریعے یہ بتا دیا جائے آج شب قدر ہے، اور وہ آئے باہر نکل کر کے اور وہ کہے کہ بھئی اعتکاف والو آج شب قدر ہے، اور وہ جھگڑا محسوس کرے دو مسلمانوں میں اور اس سے ذہن سے وہ بات جاتی رہے، تو جب جھگڑا کرنے والے کے دوسرے پر اثرات یہ ہو رہے ہیں تو جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کے اثرات کیا ہوں گے بھائی؟ سمجھے بات کو؟ ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ کھلا دماغ ہے آپ کی بات میں. رمضان کے آخری 10 راتوں کو ہماری اماں سے نہیں بن رہی ہے، گھر کے اندر اب بیوی سے نہیں بن رہی ہے، دوست سے کھٹی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں کر کے کس تلاش کر رہے ہیں؟ مسجد میں وائٹ کارنر بن کر کے رات کو 2 بجے اپنی نیند کو خراب کر کے مولوی عدنان کا بیان کرنا بہت آسان ہے تھا. جھگڑے گھر کے نہیں مٹ رہے اور تلاش کس کی ہے؟ مجھے شب قدر مل جائے، مجھے شب قدر مل جائے. پورا رمضان ہو گیا، بہن کی صورت نہیں دیکھی ہے، توفیق نہیں ہوئی کہ بہن کے گھر ذرا 1-2 بیل کے پھل لے کر ذرا بہن کا حال تک پوچھ لیتا کہ بھئی تو بھی میری بہن ہے. تلاش کس کی ہے؟ شب قدر. بزرگوں یہ مہینہ غم خواری کا، یہ مہینہ ہمدردی کا، یہ مہینہ ایک دوسرے کی ہمدرد، ایک دوسرے کے غم کو محسوس کرنے کا، غم خواری کے معنی نہیں محسوس کرنے کے ہیں نا. جھگڑے کی وجہ سے نبی کے ذہن سے بات اٹھائی گئی، ہم جھگڑا کرے بیٹھے ہیں اور تلاش کس کی کر رہے ہیں؟ شب قدر. اور معافی مانگنے کا رواج تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ آج بڑی رات ہے، اپنے دوستوں سے احباب کو واٹس ایپ اسٹیٹس لگا کر کے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، آج معاف کرنے کی رات ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی دشواری ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، تمہارے لیے برا سوچا ہو، مجھے معاف کر دینا، آج جب اپنے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو میرے لیے بھی دعا کر دینا. یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے ہمارا، یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے. کس نے ایجاد کیا اس کو؟ کس نے ایجاد کیا معافی مانگنے کے یہ طریقے کو؟ واٹس ایپ یونیورسٹی میں نا، واٹس ایپ یونیورسٹی سے جتنی فون بک کے اندر فہرست موجود ہے ان سب کو یہ اسٹیٹس بھیجا گیا، ان سب کو یہ پوسٹ بھیجی گئی ہے. لیکن جتنی فون بک کی جو اگر آپ کی فون بک چیک کی جائے نا تو فون بک کے اندر خالی روز کے 25-30 نمبر ملیں گے. سیو آپ کے پاس 200 ہیں جن سے آپ کی روزانہ بات ہوتی ہے، باقی سے آپ کی سال ہوا آپ کی بات نہیں ہوئی، ان سے خالی تعلق سینڈ می کا اور سینڈ ٹو کا چل رہا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ان سے. سینڈ می کا اور سینڈ ٹو کا تعلق چل رہا، بس لائک کا تعلق چل رہا، بس وہ 100 کی ایموجی آتی ہے، وہ فائر کی ایموجی، صرف یہ تعلق چل رہا ہے. یہ ہو گئی فیشن کی زندگی نہیں ہوئی؟ بتائیے. ہو گئی دکھانے کی زندگی؟ ہوئی ڈھونگ کی زندگی؟ اللہ کو پانے کے لیے رمضان 2025 کے 25 دن گزر گئے، کوئی ایسا عمل ہماری زندگی کے اندر ایسا ہو کہ ہم نے خاص اللہ کو پانے کے لیے کیا ہو، پیش کریں. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ خطاب کرنے والا پہلے خود سے مخاطب ہے، بعد میں آپ سے مخاطب. میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو ہم اللہ کے آگے پیش کریں. 25 دن گزر گئے رمضان کے، کتنے؟ 25 دن گزر گئے، روزانہ 40 سجدے کیے ہیں، ملٹی پلائی کیجیے 40 کو 25 سے.
اللہ کے آگے پیشانی رگڑتے ہوئے گزر گیا، لیکن اب تک ایک عمل اللہ کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ مسجد میں سفیروں نے آن کے اعلان کیا، 100 بھی دیے، 20 بھی دیے، 50 بھی دیے، 1 بھی دیا اور 10 بھی دیے، اور مسجد کے اندر اعلان ہوا اب 21ویں شب آ گئی، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی، صلاۃ الحاجت بھی پڑھی، قضاء عمری بھی کی، روزہ بھی رکھا، سحری کا اہتمام بھی کیا، لوگوں کو دعوت بھی دی افطار کرنے کی، لوگوں پر ہمخواری بھی کی، لوگوں کا احسان بھی کیا، زکات بھی نکالی گئی، صدقہ بھی نکالا گیا۔ کوئی ایسا عمل ان اعمال کے اندر ایسا ہو جس کو یہ کہہ سکیں اللہ کے لیے خالص کیا، جس کو یہ کہہ سکیں اللہ کے لیے خاص کیا۔ میں اپنی ہر بات کو وے ٹو وے لے کر چلوں گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ معاشرے کی زندگی، سماج جیسا چل رہا ہے، ہم نے بھی سماج کے لیے پر زندگی گزار دی۔ اس زمرے میں ایک بات سن لیں مسئلے کی، زکات آپ کے مسئلے پر آپ کے پاس مال آیا ہے 20 مارچ کو، ٹھیک ہے، 20 مارچ کو آپ مال والے بن گئے، نصاب میں آ گئے، تو اب آپ کا سال گزرے گا اگلے سال 20 مارچ کو، اب 20 مارچ کو ہجری تاریخ کی 12 ربیع الاول فار ایگزامپل، تو اگلے سال 12 نہیں رہے گی صاحب، اگلے سال یہ 12 ربیع الاول بدل جائے گی 22 میں، کیونکہ اسلامی ہجری کا 10 دن کا فرق چلتا ہے۔ چلیے ہم ہجری پکڑتے ہیں، تو 20 مارچ کو یہ سال ہم ہجری، کیونکہ اسلامی قانون ہے ہم ہجری پکڑ کے چلتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کو فروری کو اگلے سال کب آئے گا؟ ہجری پکڑتے ہیں تو کب آئے گا؟ 12 کو آئے گا نہ آئے گا؟ تو ہم کب انتظار کر رہے ہوتے زکات نکالنے کا؟ زکات نکالنے کا انتظار کب کر رہے ہوتے ہیں؟ رمضان۔ ہو گئی معاشرے کی زندگی، ہو گئی سماج کی زندگی۔ یاد رکھیں کہ ربیع الاول کے بعد، جمادی ربیع الاول کے بعد رجب شعبان کو گزرا ہے، ان 2 مہینے زکات نہ نکالنے کے گناہگار ہم ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں رمضان کا نکالنے کا۔ مال پر سال کا نکل جانا، سال کا پورا ہونا، اس کے بعد زکات نکالنا ہے۔ ہم نے معاشرے کو دیکھا کہ معاشرہ رمضان میں زکات نکالتا ہے، ہم صاحب نصاب معلوم نہیں کب ہوئے تھے، بس ہم نے رمضان میں نکالنا شروع کر دیا ہے، تو ہو گئی سماجی زندگی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی معاشرے کی زندگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے لیے کیا خالص کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال سال گزر جائے تو نکال دینا۔ اب محرم میں ہوئے تھے تو محرم پر ہوگا نا، ہم نے خاص کر دیا تھا زکات کو، عبادت کو ہم نے خاص کیا نہ کیا پھر؟ دوسری عبادتوں کو مسجد کی 4 دیواریں میں، زکات کو رمضان کے لیے، صدقات کو رمضان کے لیے۔ میرے بھائی یہ سوچ بدلیے اور سوچ اختیار کیجئے کہ مجھے عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے عمل اللہ کے آگے پیش کرنا ہے، میں یہ عمل میں اللہ سے بدلہ چاہتا ہوں، میں یہ عمل اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں، میں یہ عمل رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ کر رہا ہوں، میں یہ عمل اپنے لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل اپنی آخرت بچانے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل اپنی آخرت میں اللہ کا، اللہ رب العزت مجھے مل جائے اس کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل اپنے اللہ سے جنت کے وسیع ہونے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل اپنے اللہ سے جنت کی انویسٹمنٹ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں۔ جب یہ مائنڈ سیٹ پیدا ہوگا تو ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاص آ جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ چھوڑیے معاشرے کی زندگی، چھوڑیے گھوم کی زندگی، 5 دن باقی ہیں ابھی رمضان کے، 25 دن گزر گئے۔ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے پاس اعمال کا خزانہ ہو سکتا ہے، آپ کے پاس اعمال کا کلیکشن اور ذخیرہ ہو سکتا ہے، مولوی عدنان کے پاس نہیں ہے۔ مولوی عدنان یہ کہتا ہے کہ ان 5 دنوں کے اندر اگر قدردانی کے ساتھ کوئی ایک عمل ایسا کرنے کی عادت ڈال لیں، میں بارہا کہہ رہا ہوں، بار کہہ رہا ہوں، جس مسجد میں جا رہا ہوں وہاں کہہ رہا ہوں، جس علاقے میں جا رہا ہوں وہاں کہتا ہوں کہ کوئی عمل ایسا کرنے کی عادت ڈال لیں کہ روزانہ ایک عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں مفاد بھی نہ ہو۔ ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھی ہم نے، نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے، اے اللہ مسئلہ حق کا ہوا ہے آپ حل کریں گے، اے اللہ دنیا میں عزت دے دیجیے، اے اللہ دنیا میں سکون دے دیجیے،
आखिरत की सुकून दे दीजिए, ऐ अल्लाह माल में बरकत अता कर दीजिए। दुआ मांगी, ये नमाज पढ़ते रहिए, ज़कात देते रहिए, सदका करते रहिए, रोजे रखते रहिए, तरावी पढ़ते रहिए। इन आमाल के अंदर ही एक अमल ऐसा अल्लाह के यहाँ रोजाना करने की आदत डाल लें, उसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा उसका गवाह कोई ना हो, और सिर्फ उससे अल्लाह की रजा मकसूद हो, दुनिया का सुकून मकसद ना हो, दुनिया की इज्जत मकसूद ना हो, दुनिया की बरकत मकसूद ना हो, माल मकसूद ना हो, जन्नत मकसूद ना हो, सिर्फ ये मकसूद हो कि ऐ अल्लाह इस अमल से मैं अल्लाह की रजा चाहता हूं। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में एक अमल। अच्छा मैं शॉर्टकट बताता हूं आपके लिए, जरूरी नहीं है कि वो कुरान की तिलावत हो, जरूरी नहीं है कि वो रोजाना 2 रकात नमाज तरावी, 2 रकात नमाज नफिल, जरूरी नहीं है। कोई अमल को आप खास कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा अपने दिल के साथ अल्लाह की सिफ्ते इस्तिग़फ़ारी के साथ 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, सिर्फ ये कहना सुभान अल्लाह कि मैंने पाकी बयान की है, ऐ अल्लाह मैं आपकी पाकी बयान कर रहा हूं, उस अमल का बदला जन्नत में हासिल हो। आप सिर्फ सुभान अल्लाह को अल्लाह के लिए खास कर सकते हैं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह को अल्लाह के लिए खास कर सकते हैं, सिर्फ 1 रुपए के सदक़े को अल्लाह के लिए खास कर सकते हैं, 10 रुपए के सदक़े को अल्लाह के लिए खास कर सकते हैं, एक आंसू अल्लाह के डर से रोजाना निकालने के लिए अल्लाह के लिए खास कर सकते हैं, 1-2 रकात नफिल नमाज अल्लाह के लिए खास कर सकते हैं। ये अलग अलग शोबे हो सकते हैं, लेकिन कोई अमल 24 घंटे में ऐसा तो हो कि जो अल्लाह के लिए खास हो, जिसमें सिर्फ अल्लाह की रजा हो, उसमें दुनिया मकसद ना हो, जन्नत मकसद ना हो, और दुनिया की माल और बता मकसद ना हो। कोई अमल तो अल्लाह के लिए ऐसा हो। नौजवान बैठे हैं, रोजाना बयान सुन रहे आ रहे हैं, बेचारे ये सुन रहे हैं कि रोजाना को मौलाना को एक ही बयान किया पड़ गई, रोजाना सुनने आते हैं बयान, ये बेचारे ये कह रहे हैं कि मौलाना 3 दिन हम 3 शबों से सुन रहे हैं, एक ही बयान लेकर चल रहे हैं। मैं एक बयान इसलिए लेकर चल रहा हूं कि मौलवी अदनान इस बात के अमल पर खड़ा हो, क्योंकि बयान बदल बदल के मस्जिदों में हो रहे हैं तो सब जगह बयान चलाना पड़ रहा है। तो ये नहीं है कि ये टॉपिक हिट कर लिया है, लेकिन आपके कल्चर ने, आपके उर्फ ने आपको ऐसा जहनी बीमार बना दिया है, 27 शब कदर का, 7 रातों की शब कदर का, मुआशरती जिंदगी का, फॉर्मेलिटीज की जिंदगी का, कि आप बस उसी में घूम रहे हैं। उसके अलावा आपको मालूम ही नहीं है अल्लाह क्या है, अल्लाह कितनी बरकतें लेकर बैठे हुए हैं, कितनी मुसीबतें देने के लिए तैयार है। वो रब जो आमाल के लिए आवाज लगा रहा है कि है कोई बख्शिश का तलबगार जिसकी बख्शिश की जाए। हमने ये समझा कि 2 रकात सलातुल हाजत, बड़े अच्छे दर्स के अंदर बैठना, इज्तिमाई दुआ करना, ऐलान लगता रहा बख्शिश के लिए। हमने अल्लाह से नहीं कहा हम बख्शिश चाहिए, ऐलान लगता रहा है कोई भूखा है जिसको हम रोटी दें, हमने रोटी के लिए पर्सनल नहीं मांगा, इज्तिमाई दुआ को खास कर दिया है। मैं इज्तिमाई दुआ का इनकार ही नहीं हूं, लेकिन 5 वक्त अल्लाह को तो दो। ऐलान होता रहा है कोई है गुमराह जिसको हिदायत दी जाए, है कोई बरहना जिसको कपड़ा दिया जाए। ऐलान होता रहा कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार जिसको माफ किया जाए, है कोई जन्नत का शौकीन जिसके लिए जन्नत लिखी जाए, है कोई पनाह का शौकीन जिससे जहन्नम की पनाह लिख दी जाए, है कोई आग से खलासी का इंतजार कि जिसके लिए आग से खलासी के पैसे लिख दिए जाए। हमने अपने लिए नहीं मांगा। 2 अमल मैं आपके हवाले करता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं, जिसमें पहला अमल मैंने आपको ये दिया कि आप रोजाना कम से कम एक अमल ऐसा कर लें कि जिसका गवाह अल्लाह हो और अल्लाह की रजा मकसूद, सिर्फ रोजाना। इसके ज़ौक़ के अंदर मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि आपके पास, आपके कलेक्शन में, क्योंकि आप भी इंसान है, मौलवी अदनान भी इंसान है, और इंसान गुनाहों का बदला होता है। हमारे और आपके पास बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह, बहुत से गुनाह ऐसे जिसका सेवा गवाह सिर्फ अल्लाह है। अब जब बात ये होती है ना नौजवानों में गवाह सिर्फ अल्लाह है, तो दिमाग तन्हाई में जाता है, दिमाग तन्हाई के गुनाहों को जाता है, वो कबीरा गुनाहों में से उधर लेकर मत जाओ, ये है माइंडसेट। आपके बहुत से गुनाह मुआशरत में लोग देख करके भी गवाह सिर्फ अल्लाह होता है। क्यों? आप सामने वाला आया, बयान करा, फॉर एग्जाम्पल एज अ लाइट वे, सामने वाले ने बयान किया,
آپ نے دل میں یہ کیفیت بنا لی ان کو یہ کام ہے، تھوڑا سا حسد دے لیا، گواہ کون ہے بھائی اس کا؟ کس نے دیکھا، کس نے سنا، کس سے تذکرہ کیا آپ نے، کسی سے کہا آپ نے، اس کا گواہ کون بن گیا؟ چلیے زبان سے ادا کرتے تو فرشتے لکھ لیتے، فرشتے لکھ لیتے، زبان سے ادا کر دیتا، دل میں سوچ لیا، دل میں کسی کی برائی سوچ لی، خالی دل میں دھوکہ دینے کی، دماغ میں فریب کرنے کی، مکاری دکھانے کی، جو وہ تنہائی والے گناہ دماغ میں آتے ہیں نا، اس سے وہ نکال رہا ہوں آپ کے دماغ سے، وہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ صرف دماغ میں غلط خیال کسی کے بارے میں سوچ لینا، فریب کر لینا، مکاری دکھا دینے والی بات یا اللہ کی خلافی شریعت والی بات کو سوچ لینا، یہ اس پہ گواہ کون ہے؟ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس میں صرف اللہ گواہ ہے، تو ہمارے پاس روزانہ ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا پیش کرنے کو ہو کہ جس کا گواہ صرف اللہ۔ دوسرا عمل 5 منٹ کے اندر یہ لے لیجیے، دوسرا عمل آپ کے حوالے یہ کرتا ہوں کہ روزانہ 24 گھنٹے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، مسجد کو وقت دیتے ہیں، امام کو وقت دیتے ہیں، مجلس کو وقت دیتے ہیں، موبائل کو وقت دیتے ہیں، ذکر کو وقت دیتے ہیں، اذکار کو وقت دیتے ہیں، قرآن کو وقت دیتے ہیں، زکوٰۃ کے نکالنے کے لیے نصاب کو وقت دیتے ہیں، سارے کام آپ کرتے ہیں 24 گھنٹے، سارے کام آپ کرتے ہیں، آپ 5 منٹ اپنے آپ کو بھی وقت دیں، سب کو وقت دے رہے ہیں صاحب، لیکن اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے۔ آپ کا 24 گھنٹے میں 5 منٹ ایسے ہونے چاہیے تنہائی جس میں یہ ہمارا موبائل سائلنٹ ہو، سوئچ آف ہو، دنیا اور دماغ ٹینشن فری ہو، کوئی دماغی خیال میں موجود نہ ہو، کچھ نہ ہو، صرف اور صرف 5 منٹ میں اندھیرا لائٹ اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، آپ اور آپ کا رب، بس آپ کو اس 5 منٹ کے اندر نہیں خیال آنا چاہیے اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنی ساری زندگی کی مصروفیات کا، اپنے کاروبار کا، اپنی دنیا کا، اپنی آخرت کا، کوئی خیال نہیں آنا چاہیے اس وقت، صرف اور صرف یہ خیال ہو کہ میں آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں، اور پھر اس 5 منٹ کے اندر اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھ لیجیے، اس 5 منٹ کے اندر اپنے آپ کو وقت دیجیے، اپنی تذکرے، اپنے مسئلے اس رب کے حوالے کیجیے، اور اس رب سے کہیے کہ اے اللہ کاروبار میں تنگی ہے، خلوت کا دوست بنائیے اللہ، میں نے کوششیں کر لی، اپلائی کر دیا لون کی ریکویسٹ، دوست کو بھی کہہ دیا، میسج بھی ڈال دیا، لیکن آپ کرنے والے ہیں، آپ ہی کریں، روزانہ کی 24 گھنٹے کی دکھڑا ذرا سناؤ اللہ، وقت دو اپنے آپ اپنی ذات کے لیے، وقت دو اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے، وقت دو اپنے رب کو دوست بنانے کے لیے۔ اس کا بہترین وقت یہ ہے، آپ جس وقت مختص کرنا چاہیں 24 گھنٹے میں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، صبح 10 بجے کر سکتے ہیں۔ بہترین وقت جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جب آپ بستر پر چلے جاتے ہیں، اب آپ بستر میں آپ کے جانے کے بعد سب سے بڑا ساتھی آج کل یہ بنا ہوا ہے، پہلے کے ساتھی تو شریک حیات ہوا کرتے تھے، پہلے کے ساتھی کون تھے بھائی؟ آپ کی محترمہ، جو پرانی جنریشن گزر گئی، آج کا ساتھی کون ہے؟ گوگل صاحب، موبائل، اس پر ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے، بیچاری وہ محترمہ برابر میں لیٹ لیٹ کر کے سو جاتی ہیں، بولے بھائی یہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے بات کریں گے، وہ بیچاری بیوی دن بھر کے دکھڑے سنا رہی ہوتی، دیکھو آج امی نے یہ کر دیا، آج بھابھی نے یہ کر دیا، آج ہمارے حضرت اسی پہ اسکرولنگ پہ لگے ہوئے، ہاں 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 ہاں، بیوی کو وقت نہیں دے رہے، کہاں سے اس کے دل میں محبت آ جائے گی؟ اور چاہتے یہ ہیں کہ صبح کو اٹھ کے یہی ہمیں سب سے پہلے چائے بنا کر دے، ہم سے محبت کرے، تم نے اس کو وقت نہیں دیا، اس کے وقت کے حق میں آپ کس کو وقت دے رہے ہیں؟ گھر میں آپ دیکھ لو، باپ مخاطب ہے بچے سے، یہی چل رہا، بھائی بہن سے مخاطب، بہن بھائی سے مخاطب ہے، چل رہا، اتنا وقت دے رہے ہیں ہم اس کو، تو 5 منٹ اپنے آپ کو بھی دے سکتے ہیں نا۔ تو جب آپ رات کو سو جائیں، تو جب آپ رات کو بستر پر جائیں، تو اس کو جتنا وقت دینا بھائی دے،
میں نہیں روکتا, میری طاقت نہیں ہے میں آپ کو روکوں کہ 3 بجے تک مت چلاؤ موبائل, 4 بجے تک مت چلاؤ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 5 بجے تک چلاؤ, فجر پڑھ کے سو بھائی. میں نہیں کہتا, لیکن میں عمل بتانے لگا آپ کو کہ آپ کو جب تک موبائل چلانا ہے چلائیے, جب تک آپ کو اپنی بیوی کو وقت دینا ہے دیجیے, جب تک آپ کو دوسرے مسائل ہیں, آپ کی جاب اور لیپ ٹاپ پہ آپ کی ورکنگ فرام ہوم ہے, جو کرنا ہے آپ کو کیجیے. لیکن جب آخری گھڑی آتی ہے نا, جب آنکھوں میں نیند طاری ہو جاتی ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے رات میں جب آنکھوں پر موبائل دیکھتے دیکھتے کام کرتے کرتے نیند طاری ہو جاتی ہے. اب جب طاری ہو گئی نیند, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اب موبائل سائڈ رکھا جائے, آدمی کروٹ لیتا ہے اور سونے کی تیاری کرتا ہے. بس یہی عین وقت ہے کہ آپ کسی وقت اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے سو جائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جی جب آپ سے لوگ پوچھیں کہ آپ کا رب کہاں ہے, آپ کہہ دیجیے قریب ہے, شہرک سے زیادہ قریب. بس اس 5 منٹ کی کیفیت آپ یہ کریے. اب میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, اللہ برابر میں لیٹے ہوئے, یہ سوچو, اللہ برابر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سوچو, اللہ میری بات کو سن رہے ہیں, یہ سوچو, اللہ میرے دوست ہیں میری تنہائی کو دیکھ رہے ہیں, یہ سوچو, اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر کے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں, یہ سوچو. اور وہ 5 منٹ کے اندر کیفیت بنا لو, اور مسئلے حل کرنے کے لیے اللہ کے آگے مسئلے ڈالو, اور اس یقین کے ساتھ ڈالو کہ اللہ رب العزت کی جو اپلائی اللہ کے آگے ریکویسٹ ڈالی ہے, یہ اپلائی بھی کر دی ہے, سکسیسفل کا آپشن واپس آنے والا ہے. پھر دنیا میں اپنے کاموں میں لگ جاؤ, صبح اٹھ کر کے صرف یہ 2 عمل کرنے. ایک عمل ایسا جس کا گواہ صرف اللہ, دوسرا اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے, اپنے مسئلے اللہ کے رب کے سامنے رکھنے کے لیے, خالق کے سامنے رکھنے کے لیے, مالک کے سامنے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے کہ میں 5 منٹ اللہ کو دے رہا ہوں اپنے لیے بھائی, اپنی دنیا بنانے, اپنی آخرت بنانے, اپنی جنت بنانے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت دے رہا ہوں. یہ 2 عمل کیجیے. اچھا, یہ 2 عمل صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. 29ویں رمضان کو چاند دکھے اور آپ اگلے سال ملاقات ہوگی 26 کے رمضان میں, آج 26 مارچ 25ویں شب میں بیٹھے ہیں, اگلے سال 16 مارچ 2026 کو 25ویں شب میں بیٹھیں گے. بس اتنا فرق ہوگا اور کوئی فرق نہیں ہونا. طاری کیجیے, آج سے عزم کر لیجیے کہ آج سے میں انشاءاللہ روزانہ اپنی زندگی میں ایک عمل اللہ کے لیے خاص کر دوں گا, اور 5 منٹ تنہائی میں اپنے رب کو وقت دوں گا. بس آپ اپنی زندگی بدلتے ہوئے خود محسوس کریں گے, یقین کی کیفیت بدلتے ہوئے محسوس کریں گے, ایمانی کیفیت بدلتے ہوئے محسوس کریں گے, اور مسئلوں کو حل ہوتے ہوئے محسوس کریں گے.